بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا ارشاد گرامی زبیر کے بارے میں، جب ایسے حالات پیدا ہوئے اور اسے دوبارہ بیعت کے دائرے میں داخل کرنے کی ضرورت پڑی، زبیر کا خیال یہ ہے کہ اس نے صرف ہاتھ سے میری بیعت کی ہے اور دل سے بیعت نہیں کی ہے، تو بیعت کا بہرحال اقرار کر لیا ہے، اب صرف دل کے گھونٹ کا ادا کرتا ہے تو اسے اس کا واضح ثبوت فراہم کرنا پڑے گا، ورنہ ایسی بیعت میں دوبارہ داخل ہونا پڑے گا جس سے نکل گیا ہے۔ آپ کے کلام کا ایک حصہ جس میں اپنے اور بعض مخالفین کے اوصاف کا تذکرہ فرمایا ہے، اور شاید اس سے مراد اہل جمل ہیں۔ یہ لوگ بہت گرجے اور بہت چمکے لیکن آخر میں ناکام ہی رہے، جبکہ ہم اس وقت تک گرجتے نہیں ہیں جب تک دشمن پر ٹوٹ نہ پڑیں، اور اس وقت تک لفظوں کی روانی نہیں دکھلاتے جب تک کہ برس نہ پڑیں۔ آپ کے خطبے کا ایک حصہ جس کا مقصد شیطان سے یا شیاطین صفت کوئی گروہ، آگاہ ہو جاؤ کہ شیطان نے اپنے گروہ کو جمع کر لیا ہے اور اپنے پیادہ سوار سمیٹ لیے ہیں، لیکن پھر بھی میرے ساتھ میری بصیرت ہے، نہ میں نے کسی کو دھوکہ دیا ہے نہ واقعاً دھوکہ کھایا ہے۔ خدا کی قسم میں ان کے لیے ایسے حوض کو چھلکاؤں گا جس کا پانی نکالنے والا بھی میں ہی ہوں گا کہ یہ نہ نکال سکیں گے اور نہ پلٹ کر آ سکیں گے۔ آپ کا ارشاد گرامی اپنے فرزند محمد بن حنفیہ سے میدان جمل میں علم لشکر دیتے ہوئے، خبردار پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تم نہ ہٹنا، اپنے دانتوں کو بینچ لینا، اپنا قاصا سر اللہ کے حوالے کر دینا، زمین میں قدم گاڑ دینا، نگاہ آخر قوم پر رکھنا، آنکھوں کو بند رکھنا، اور یہ یاد رکھنا کہ مدد اللہ ہی کی طرف سے آنے والی ہے۔